السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم واپس آئے ہیں ایک اور صحابی رسول کے واقعے کے ساتھ۔ جب دین کی روشنی عرب میں پھیلنے لگی تھی، تب یثرب میں یہ نوجوان صحابی پروان چڑھ رہے تھے۔ وہ خوبصورت اور متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی سیاہ آنکھیں اور گھنگریالو بال تھے، اور جس سے بھی وہ ملتے اسے فوراً متاثر کر لیتے تھے۔ پہلے ہی وہ اپنی ذہانت اور تیزی کی وجہ سے اپنے ہم عمر نوجوانوں میں نمایاں تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں معاذ ابن جبل کی۔ جی ہاں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلے بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 دیگر ساتھیوں کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کیا۔ انہیں بہت زیادہ علم رکھنے والے کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ وہ شخص ہے جو عالموں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نوجوان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے داعی تھے اور ہجرت سے پہلے یثرب تشریف لائے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہتر یثریبوں میں شامل تھے جو ہجرت سے 1 سال قبل مکہ مکرمہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گھر میں ملاقات کی، اور بعد میں مکہ کے باہر مینا کی وادی میں عقبہ کے مقام پر دوبارہ ملاقات ہوئی۔ یہاں مشہور دوسرا عقبہ کا عہد ہوا، جس میں یثرب کے نئے مسلمانوں نے، جن میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں، اس بات کا عہد کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قیمت پر حمایت اور حفاظت کریں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پرجوش انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو تھاما اور ان کی بیعت کی۔ اس بیعت کے فوراً بعد جیسے ہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ واپس پہنچے، تو انہوں نے اپنے ہم عمر چند دیگر نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا، جس کا مقصد یثرب کے مشرکین کے گھروں سے بتوں کو ہٹانا اور انہیں تباہ کرنا تھا۔ اس مہم کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ شہر کے ایک معزز شخص عمرو بن الجموح اسلام لے آئے۔ جہاں بھی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، لوگ اپنی اختلافی معاملات میں ان سے قانونی فیصلے پوچھا کرتے تھے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پروان چڑھ رہے تھے اور جتنا کچھ سیکھ سکتے تھے ان سے سیکھا۔ وہ بہترین استاد کے بہترین شاگرد تھے۔ ان کا علم حقیقی سرٹیفکیٹ کا حامل تھا۔ سب سے بہترین سرٹیفکیٹ جو انہیں ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے تھی۔ آپ نے فرمایا، حلال اور حرام کے مسائل میں میری امت میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ جب بھی صحابہ کی کوئی جماعت جمع ہوتی اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں موجود ہوتے، تو ان کے علم کے سبب سب ان کی طرف احترام اور تعظیم کے ساتھ دیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے 2 خلفاء نے ان کی اس منفرد صلاحیتوں اور علم کو اسلام کی خدمات میں استعمال کیا۔ مکہ کی فتح کے بعد اب قریش بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محسوس کیا کہ ان نئے مسلمانوں کو ایسے استاد کی ضرورت ہے جو انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائے اور اس کے قوانین کی روح اور اصل مفہوم کو اچھی طرح سمجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب ابن اسے کو مکہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور معاذ بن جبل سے فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ ٹھہر کر لوگوں کو قرآن پڑھائے اور دین کی تعلیم دے۔ کچھ عرصے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے، تو یمن کے بادشاہوں کے قاصد آپ کے پاس آئے اور یہ اعلان کیا کہ وہ اور یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ کچھ ٹیچرز ان کے ساتھ بھیج دیا جائے جو لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے سکیں۔
اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کا منتخب کیا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے اور سوالات کچھ یوں تھے۔ آپ نے پوچھا تم کس کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ پھر آپ نے پوچھا اگر تمہیں اس میں کچھ نہ ملے تو؟ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق۔ پھر آپ نے پوچھا اور اگر تمہیں اس میں بھی کچھ نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ پھر میں اپنی کوشش کروں گا تاکہ اپنا فیصلہ کروں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہو جس نے پیغمبر کو وہ بات بتائی جو نبی کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کی رہنمائی اور روشنی کے سفر کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا اور کچھ فاصلے تک ان کے ساتھ چلتے رہے۔ آپ نے چلتے چلتے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں کی۔ آپ نے فرمایا اے معاذ شاید تم مجھے اس سال کے بعد دوبارہ نہ ملو، شاید جب تم واپس آؤ تو تم صرف میری مسجد اور میری خبر دیکھو۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کے وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم اور تنہائی کا ایک احساس طاری ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے اس لمحے کے بعد کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن سے واپس آنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس پہنچے تو انہوں نے روتے ہوئے یہ دیکھا کہ اب نبی کی برکت والی صحبت نہیں رہی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو کلاب کے پاس بھیجا تاکہ ان کے وظیفے تقسیم کر سکے اور ان کے مالدار لوگوں کا صدقہ غریبوں میں بانٹے۔ جب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے خالی ہاتھ۔ آپ کے خالی ہاتھ دیکھ کر آپ کی بیوی نے آپ سے سوال کیے۔ انہوں نے پوچھا جو کمیشن والے اپنے خاندان والوں کے لیے تحفے تحائف لے کر واپس آتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ پھر آپ نے جواب دیا میرے ساتھ ایک ہوشیار نگران تھا جو میری نگرانی کر رہا تھا، اسی لیے میں کچھ نہیں لا سکا۔ آپ کی بیوی نے حیرت سے کہا تم اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر کے ساتھ ایک اعتماد شخص تھے، پھر عمر آئے اور تمہارے ساتھ ایک نگران بھیج دیا تاکہ تم پر نظر رکھ سکے۔ پھر وہ اس بات کا ذکر عمر کے خاندان کی خواتین سے بھی کرتی رہی اور ان سے اس پر شکایت کی۔ بالآخر یہ شکایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ ایک نگران بھیجا تاکہ تم پر نظر رکھ سکے؟ آپ نے فرمایا نہیں امیر المومنین، لیکن میں وجہ تلاش کر رہا تھا، مجھے کچھ وجہ سمجھ آئی ہی نہیں، بیوی کو بتانے کے لیے میں نے یہی کہہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحفہ دیا۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ تمہیں خوش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو۔ دوسرا، برے عمل کے بعد ایک نیک عمل کرو، یہ اس برے عمل کو مٹا دے گا۔ تیسرا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان نے ایک پیغام بھیجا جس میں کہا اے امیر المومنین، شام کے لوگ بہت زیادہ ہیں، وہ شہر بھر چکے ہیں، انہیں قرآن سیکھنے اور دین کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 5 افراد کو طلب کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں قرآن جمع کرنے والوں میں شامل تھے۔ یہ 5 افراد معاذ ابن جبل، عبادہ ابن الصامت،
ابو ایوب الانصاری، ابی ابن کعب اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، شام سے مجھے تمہارے بھائیوں نے درخواست بھیجی ہے کہ میں ان کی مدد کروں اور ایسے افراد کو بھیجوں جو انہیں قرآن سکھا سکے اور دین کی تعلیم دے سکے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 5 میں سے 3 افراد کو اس کام کے لیے منتخب کرو اور اللہ تمہیں اس سے برکت دے گا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو ووٹنگ سسٹم کے ذریعے سے طے کیا جائے تو میں خود تم میں سے 3 افراد منتخب کر سکتا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ووٹ کیوں کرنا چاہیے؟ ابو ایوب بہت بوڑھے ہیں اور ابھی بیمار ہیں، اس لیے ہمارے درمیان 3 ہی افراد بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم تینوں سب سے پہلے حمص جاؤ۔ اگر تم وہاں کے لوگوں کی حالت سے مطمئن ہو تو تم میں سے ایک شخص وہاں ٹھہر جائے، دوسرا دمشق جائے اور تیسرا فلسطین جائے۔ پھر یوں ہوا کہ عبادہ ابن صامت کو حمص میں چھوڑ دیا گیا اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق گئے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے۔ وہاں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ موت کے قریب پہنچے تو انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر لیا اور یہ اشعار دہرائے، خوش آمدید موت، خوش آمدید، ایک مہمان آیا ہے طویل عرصے بعد۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ مجھے دنیا اور اس میں رہنے کی کوئی آرزو نہیں تھی۔ اے میرے رب، میری جان کو اچھے طریقے سے قبول فرما جیسا تو ایک مومن کی جان کو قبول کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم اور اپنے خاندان سے دور اللہ کی راہ میں داعی اور حاجر کی حالت میں وفات پا گئے۔ آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔